بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذکر ہو رہا تھا سرانی پیر کا، آگے ملاحظہ کیجیے۔ دیگر مشائخ کا ادب اور عقیدت درگان دین سے آپ کو عقیدت اور محبت تھی۔ کسی بزرگ کی خانقاہ سے بغیر فاتحہ پڑھے یا ایک رات بسر کیے بغیر نہ گزرتے تھے۔ گنج شکر کا بہشتی دروازہ بلکہ پاک پتن کا ٹیلہ بھی بہشت کا در ہے۔ ایک دفعہ عرس کے موقع پر پاک پتن میں ایک ٹیلہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مولوی صاحب نے آ کر سوال کیا، حضرت یہ جو مشہور ہے کہ جو شخص حضرت بابا فرید گنج کے قدسرہ کے مبارک بابا فرید گنج شکر خانقاہ مبارک کے اس دروازے سے ایام مقررہ کے اندر گزر جائے تو وہ بہشتی ہے، اس خیال کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب، فقیر کا اعتقاد تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اس ٹیلہ سے جہاں خود آپ فروکش تھے گزر جائے تو وہ بھی بہشتی ہے۔ سڑی ہوئی بستی کا واقعہ۔ سرانی بادشاہ ایک مرتبہ شہر فرید سے گزر رہے تھے۔ مولوی بھی آپ کے ہمراہ تھے جو آپ کے مقددین میں سے تھے۔ دوران سفر شہر فرید کے قریب نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ ایک ٹیلہ پر سربا سجود ہو گئے۔ آپ نماز میں مشغول تھے کہ وہاں سے ایک شخص گزرا۔ حضرت کو نماز میں مشغول دیکھ کر کہنے لگا، یہ بھی تو فقیر ہے کہ کوزہ اور مسلح ہمراہ ہے، وضو کے واسطے پانی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، اور وہ بھی فقیر ہے کہ کل سے ان کے ہمراہیوں کے گھوڑوں کے کیلے گاڑتے گاڑتے لوگ عاجز آ گئے ہیں۔ اس آدمی کا اشارہ حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر فراغت پا کر مولوی سے فرمایا، جلدی اٹھو اور اس بستی سے نکل چلو، یہاں ابھی ایک آدمی نے فقیر کا گلہ کیا ہے۔ اس بستی کی خیر نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت صاحب نے بستی سے قدم باہر رکھا ہی تھا کہ بستی کو آگ لگ گئی۔ مہاروی صاحب ادب۔ حضرت سرانی بادشاہ حضور گنج شکر کے عرس سے فراغت پا کر ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ مہاروی صاحب قدس سرا دوسرے کوچے سے جا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر تنظیماً کھڑے ہو گئے۔ نمونہ کے طور پر میں نے ایک ہی واقعہ بیان کیا ہے، ورنہ صورتحال تو یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات جب بھی آپس میں ملتے تو دونوں ایک دوسرے کی تنظیم و تکریم میں کسر نہ چھوڑتے، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر پیر مرید ہونے کا شک گزرتا۔ ایسے ہی ان کے مریدین کا حال تھا۔ حضور مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید سرانی بادشاہ کا مرید سرکار مہاروی پر نثار تھا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے سنا کہ حضرت صاحب الاسیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیتے ہیں، تو وہ آپ کی خدمت میں روانہ ہوا۔ ایسے ہی جب کسی دوسرے کے مرید میں اپنے پیر سے ترمو انحراف کا وہم پاتے تو اسے فوراً اپنے پیر سے منسلک رہنے کی تنبیہ فرماتے۔ غرضیہ ان کو آپس میں محبت اور پیار بے حد تھی۔ آج کے دور کی حسد یا بغض کا نام و نشان تک نہ تھا۔ غوث اعظم کی تلقین۔ ایک بی بی مریدنی کی زندگی سے مایوسی پر ان کی صحت کا عرض کیا گیا تو سرانی بادشاہ کا دریائے فیض جوش میں آیا۔ فرمایا کہ حضرت غوث ثاقلین قدسرہ بھی قضائے منبر کو بدلا کرتے تھے، ہم بھی ان کے صدقے سے وہی دکھلاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی دعا کی برکت سے مائی صاحبہ صحت یاب ہو گئیں۔ والی ریاست بہاولپور۔ ایک دفعہ نواب محمد بہاول خان مرحوم والی بہاولپور رحمۃ اللہ علیہ خادم صاحبان اچ شریف کی کسی دیوار کے تصفیہ کے تنازع کے متعلق اچ شریف میں تھے۔ حضرت سرانی کا حال معلوم کر کے حضرت کی خدمت میں یوں حاضر ہوئے، قدم بوسی کی ادائے ادب کے نیاز عرض کی کہ غلام اس ملک کے ریاست بہاولپور آپ کا نائب ہے۔ اس کلمہ سے حضرت سرانی بادشاہ کو جوش آ گیا۔ فرمایا، تو میرا کیسا نائب ہے؟ تو نہیں جانتا کہ نائب کا گناہ منیب کے نام لکھا جاتا ہے؟ یہ سن نواب صاحب کے لب خشک ہو گئے اور حضرت کی ہیبت سے کانپنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، بہاول خان، یہ مملکت تمہیں دوسروں سے ملی ہے، اسی طرح تیرے بعد اوروں کو ملے گی، لہٰذا تمہیں لازم ہے کہ تم خلق خدا کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی میں خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اور یہ یقین رکھو کہ تمہارے اہلکار چھوٹے یا بڑے جو ظلم کریں گے ان کا حساب تم سے لیا جائے گا، اور قیامت میں تم سے ذرا ذرا کا حساب ہوگا۔ نواب بہاول خان کو نصیحت۔ نواب والی ریاست بہاولپور جناب محمد بہاول خان مرحوم نے وظیفہ پوچھا تو حضرت سرانی بادشاہ قدس سرانی نے فرمایا، آپ کا وظیفہ یہی ہے، خلق خدا کے ساتھ عدل و انصاف کرو اور رعایا کے ساتھ کسی ایک فرد پر بھی ظلم نہ ہونے دو۔ حضرت پیر ملوک شاہ بہاولپور کی خواجہ صاحب سے ملاقات۔ بہاولپور کے بڑے
قبرستان کو جن بزرگوں کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے وہ بھی بحالت مجذوب یعنی حضرت ملوک شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت زندہ موجود تھے اور حالت جذب و قیب میں ہر وقت سرمست رہا کرتے تھے۔ حضرت صاحب کا ان کے ساتھ ایسا بسا اوقات عجیب حالات میں مکالمہ اور تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ ان تمام بزرگوں کی عموماً ملاقاتیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت بلے شاہ صاحب بھی اسی زمانے کے قریب موجود تھے۔ کشف و کرامات اولیاء اللہ کی ولایت کی ضروری نہیں، ان کی کرامات کا انکار گمراہی ہے۔ چونکہ کشف و کرامات عقل و فکر کی رسائی سے باہر ہیں، اس لیے فلسفی مطلقاً منکر ہے۔ اس کی پیروی میں اسلامی دعویٰ کے باوجود نہ صرف منکر بلکہ اسے قائل کو گمراہ سمجھتے تھے۔ آج وہ فرقہ دنیا میں ناپید ہے، لیکن اس کی تلقین میں وہابی دیوبندی مسلطاً کرامات کا منکر نہیں، البتہ جزیات کا انکار کر کے خود اللہ کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ مثلاً غوث اعظم رضی اللہ عنہ، بڑھیا کے بیڑے اور دیگر بے شمار کرامات سے انکار ہے۔ اولیاء اللہ تم الامکان کرامات کو چھپاتے ہیں، صرف 3 مقامات پر اس کے ظاہر ہونے کا ضروری سمجھتے ہیں۔ شریعت کی عزت بچانے کے لیے جب اسباب ظاہر کے پختہ عقیدہ اور ارادہ کے لیے تاکہ مشقت اور ریاضت کی برداشت کر سکے، مخالفت اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے یہ تینوں ایسے مقام ہیں جن میں کرامات از خود ظاہر کرنی پڑتی ہیں، خواہ اس کی کسی نے طلب کی ہو یا نہ ہو۔ کرامات امام شافعی۔ فتویٰ برہنہ میں آیا ہے کہ روم سے ہر سال ہارون رشید کو مال بھیجتے تھے۔ ایک دفعہ مال نہ بھیجا اور کہا کہ تمہارے علماء ہمارے پادریوں سے مناظرہ کریں گے، اگر تمہارے علماء غالب آئے تو ہم مال بھیجیں گے ورنہ نہیں۔ ہارون رشید نے حضرت امام شافعی کو کہا اور دریائے دجلہ کے کنارے پر مناظرہ مقرر ہوا۔ بغداد کے لوگ حاضر ہوئے اور امام صاحب بھی اپنے کندھے پر ڈال کر تشریف لائے اور کپڑا دریا میں ڈال کر خود دریا میں چلے گئے اور کپڑا کے اوپر جا بیٹھے اور فرمایا جس شخص کو ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا ہے اندر چلا آئے۔ 400 فرناگ توڑ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک عیسائی بادشاہ نے کہا کہ اگر امام صاحب ہمارے ملک میں تشریف لاتے تو ہم سب گمراہ ہو جاتے۔ میں یہ کہ شیخ پر لازم ہے کہ وہ اپنے مرید کو کرامات دکھائے جسے وہ رائے سلوک طے کرانا چاہتا ہے، تاکہ وہ کرامات سے تسلی اور قلبی سکون قرار پا کر آسانی سے منازل طے کر سکے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ